السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين.
محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے کہ اللہ کا جو دستور اور طریقہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے اور نہ ماننے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے، یہ دستور بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے دستور اور قانون کو آپ بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اب یہاں سے جو اگلا مضمون ہے، اللہ سے مدد چاہنے کے لیے نماز کے اوقات پر بات ہو رہی ہے۔ لوگ بات نہیں مانتے ہیں، نہ مانیں، آپ کو اللہ کی مدد چاہیے تو آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ 2 چیزوں سے آپ کو مدد ملے گی، سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر بھی اور صلاۃ بھی، یہ دونوں ذریعہ ہیں اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے۔ کہیں صبر اور صلاۃ آئے گا، کہیں صبر اور تقوی آئے گا۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی اس کا حکم توڑنے سے ڈرتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اللہ جہاں چاہتے ہیں کہ نہ جاؤ وہاں نہیں جاتا، جہاں حکم ہے جاؤ وہاں جاتا ہے، اسی کو متقی کہیں گے، اس کے لیے اللہ کی مدد حاصل ہے۔ تو اب یہاں سے پہلے نماز کے اوقات اور نماز قائم کرنے کا حکم۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ عام طور سے لوگ نماز پڑھنے میں کاہلی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بار حکم ہے نماز پڑھ لیا ایک مرتبہ، یہ روزانہ 5 دفعہ کیوں پڑھنا، بار بار کیوں پڑھنا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا نماز پڑھو، مگر کب پڑھو؟ جب سورج نکلنے کا وقت آئے اس سے پہلے پڑھو۔ تو جب بھی وقت آئے گا اس وقت وہ خدا کا حکم متوجہ ہوگا، اس وقت آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ پھر ظہر کا وقت آئے گا تو خدا کا حکم متوجہ ہوگا، روزانہ ظہر کا وقت آئے گا اور روزانہ خدا کا حکم متوجہ ہوگا کہ اب ظہر پڑھو۔ تو جب روزانہ وقت آتا رہے گا تو روزانہ اس وقت میں اللہ کا حکم متوجہ ہوتا رہے گا اور آپ کو ہمیشہ ایسا ہی نماز پڑھتے رہنا ہے۔ 5 اوقات کی وضاحت تو حدیث میں موجود ہے، آیتوں میں بھی موجود ہے۔ یہاں دیکھیے لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فرمایا، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، لام زیر جو لی آیا ہے، لام زیر لی، لیے، کب سے اور کب تک؟ تو فرمایا دلوک، دلکا یدلکو کے معنی اصل میں ڈھلنے کے آتے ہیں، ملنے کے بھی آتے ہیں۔ جب سورج ڈھلتا ہے جس کو ہم زوال کہتے ہیں، یہ سورج کا دلوک ہے۔ تو دلوک شمس یعنی زوال، زوال سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک۔ تو زوال سے لے کر تاریکی تک میں 4 نمازیں آ گئیں۔ ظہر زوال کے فوراً بعد، سایہ اصلی کے 1 مثل کے بعد، سایہ اصلی کے بعد، زوال کے بعد ظہر پڑھتے ہیں۔ یہ کب تک پڑھیں گے؟ سایہ اصلی سے لے کر اس کے 2 مثل ہونے تک ظہر پڑھیں گے، اس کے بعد عصر شروع ہو جاتا ہے، عصر کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت آ جاتا ہے، شفق کے غائب ہونے کے بعد، شفق احمر اور شفق ابیض دونوں کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے غسق اللیل، رات کی تاریکی آ گئی۔ اب تو 4 نمازیں یہاں آ گئیں، اور فرمایا وہ قرآن الفجر، اس کو الگ کیوں کیا؟ کیونکہ فجر کا قرآن مشہود ہے، آگے خود آ رہا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن ہر نماز میں ہے، ہر رکعت میں ہے، لیکن جو فجر کا قرآن ہے، یعنی جو فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن مشہود ہے، یعنی اس کا
مشاہدہ ہوتا ہے یا ایسے موقع پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں؟ مشہود کے دو معنی آتے ہیں، جس کا مشاہدہ ہو وہ مشہود ہے، جس کو دیکھا جائے وہ مشہود ہے، جس کی شہادت دی جائے وہ بھی مشہود ہے۔ مگر یہاں کیا مراد ہے؟ اس موقع پر فرشتے حاضر ہو کر اس تلاوت میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے جب تک آپ حدیث میں نہیں جائیں گے، قرآن کی حدیث تشریح ملتی ہے، اگر آپ خود سے کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے جو قرآن والے اہل قرآن ہیں، جو حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ بھٹکتے رہتے ہیں، یہاں گول پھرتے رہتے ہیں، آگے پیچھے کچھ آتے ہی نہیں۔ وہاں سے ایک آیت، یہاں سے ایک آیت سنائیں گے، پورا ایک رکوع سمجھاؤ بھاگ جائیں گے۔ تو یہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ دن میں جو کام کرتے ہیں وہ فرشتے رات میں کام نہیں کرتے، اور جو رات میں کام کرتے وہ دن میں نہیں کرتے، ڈیوٹی بدلتی ہے ان کی بھی۔ تو جو صبح کی نماز ہوتی ہے وہاں دونوں جمع ہوتے ہیں، جانے والے جانے کے لیے اور آنے والے اب ڈیوٹی شروع کرنے کے لیے، دونوں شریک ہوتے ہیں۔ اسی لیے فجر کی نماز میں لمبی قرات کا حکم دیا گیا ہے، طوال مفصل، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک۔ حجرات پارہ 26 میں ہے اور بروج پارہ 30 میں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سورت پڑھنا ہے فجر میں، پہلی رکعت میں بڑی، دوسرے میں ذرا چھوٹی۔ چھوٹی بڑی کا مطلب اس میں جو آیتیں ہیں اس کی مقدار پہلی رکعت میں زیادہ ہونا چاہیے۔ جیسے اب جمعہ کا دن آ گیا، جمعہ کے دن فجر میں پہلی رکعت میں الف لام السجدہ، سورہ سجدہ پڑھیں گے، پوری 3 رکوع ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھیں گے، پورا 2 رکوع ہے۔ تو ادھر پہلی رکعت میں 3 رکوع اور دوسری رکعت میں تو اتنا فرق ہے۔ یہ سنت ہے۔ ہمارے پاس لوگ اتنی کاہلی مار رہے ہیں کہ آتے ہی نہیں ہیں، تو لمبی پڑھنے والی بات الگ ہو گئی، کہاں پڑھیں گے؟ تو فجر کی نماز لمبی ہونا، حجرات سے بروج تک میں سے کچھ پڑھنا، امام کی کاہلی ہو تو امام کو متنبع کرنا، اور لوگوں کی کاہلی ہے تو لوگوں کو متنبع کرنا، اس سے کم نہیں پڑھنا۔ اس میں جب فرشتے وہاں موجود ہوں گے تو اب قرآن جو پڑھا جائے گا یہ مشہود ہوگا، یعنی فرشتوں کی شہادت ہوگی، فرشتوں کی شہادت ہوگی۔ اس لیے فجر کو الگ کر کے بتایا گیا ہے۔ تو نماز کو قائم کرو، صلاۃ کے معنی یہاں نماز، نماز فارسی لفظ ہے، صلاۃ عربی لفظ ہے۔ صلاۃ مخصوص اوقات میں، مخصوص طریقے پر، مخصوص ارکان کو کرنے کا نام صلاۃ ہے۔ اس میں 7 چیزیں ارکان کہلاتی ہیں۔ شرائط نماز کے باہر ہوتے ہیں، ارکان نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی۔ اس میں 14 واجبات ہیں، اس میں کوئی ڈبل ہو جائے، اس میں کوئی چینج ہو جائے، اس میں کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ سورہ کون سا زور سے پڑھنا ہے، کون سا آہستہ پڑھنا ہے، کب آہستہ پڑھنا ہے، کب زور سے پڑھنا ہے؟ تو واجبات 14 یاد کرو، ان کی تکرار سے، ان کی تاخیر سے، ان کی تغییر سے اور فرض میں تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب جب سجدہ سہو نہیں کریں گے آپ تو نماز ناقص ہو جائے گی۔ اگر غلطی سے ہوا تو کوتاہی کے ساتھ قبول ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے آپ نے اگر کیا ہے تو پھر سے پڑھنا پڑے گا، جس کو واجب الاعادہ کہتے ہیں، لوٹانا ضروری ہو جاتا۔ تو نماز مخصوص عبادت کا نام ہے۔ اس کو کیسے پڑھنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ لو، ایسا پڑھو۔ ہاں، پی ٹی ماسٹر کیسا ہوتے؟ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بول کے نہیں، کراتے۔ ہاتھ اٹھاؤ، کہاں تک اٹھاؤ؟ کان کی لو تک اٹھاؤ۔ کان کو پکڑنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگ کان کو پکڑ لیتے۔ کان کو چھونا بھی ضروری نہیں ہے، کان کے برابر ہاتھ کو اٹھانا ہے۔ یہ کان کی جو لو ہے
اس کو پکڑنا نہیں ہے، چھونا نہیں ہے، ٹچ کرنا نہیں ہے، اس کے برابر اٹھانا ہے۔ یہ حضور نے کر کے دکھایا، جبریل نے حضور کو کر کے دکھایا، حضور نے صحابہ کو کر کے دکھایا۔ تو ایسا ہاتھ کو اٹھانا، انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، نہ بہت کھلی ہوں نہ بہت چپکی ہوئی ہوں، جھکی ہوئی نہ ہوں، سیدھی ہوں، اپنے حال پہ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی نے بتایا ہے اور کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسا تم بھی پڑھو۔ بار 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 دیکھتے رہے تو دیکھ کر سیکھ لینا نماز کا طریقہ ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ ایک پڑھے سب کھڑے ہو کے دیکھیں کیا غلطی ہو رہی ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے یاد کرانے کا۔ ایک آدمی کھڑا ہو جائے، ہاتھ اٹھایا، یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ یہاں سے تکبیر تحریمہ شروع ہوتی ہے، اس کو بعض لوگ رکن کہتے ہیں اور بعض لوگ اس کو شرائط کہتے ہیں۔ جو چیز نماز کے باہر ہو وہ شرائط میں آتی ہے، جو نماز کے اندر ہو وہ رکن میں آتی ہے۔ اب یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے تو یہ اندر ہے کہ باہر ہے، اس لیے اختلاف ہے۔ ہمارے احناف کہتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر ہے، اللہ اکبر جب ہاتھ اٹھائیں گے یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ تو یہ تکبیر تحریمہ کیا ہوا؟ نماز کا رکن ہوا، پہلا رکن یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں ترکیب حضور نے پڑھا کے بتائی ہے، آپ بھی حضور کی نماز کو دیکھ لیں۔ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ عورت کی نماز، مرد کی نماز میں فرق کہاں سے آیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے لیے نماز پیغمبر تمام دلائل موجود ہیں، نماز پیغمبر میں تمام حدیثیں آیتیں موجود ہیں۔ اب میں کچھ اشارے کروں گا، پورا کتاب کہاں پڑھاؤں گا میں آپ کو 1 گھنٹے میں؟ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا، صحابہ سے چلا رہا، ہاتھ ایسا اٹھانا، ہاتھ اٹھانے کے بعد مرد کہاں باندھے گا؟ ناف کے نیچے، مگر کیسا باندھے گا؟ یہ انگلی، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس سے حلقہ بنا کے اس کو پکڑے گا، ایسا ایسا پکڑے گا، اور یہ 3 انگلیوں کو کلائی کے اوپر رکھے گا، اس کو ایسا پکڑے گا اور ناف کے نیچے رکھ لے گا، ناف کے نیچے تحت السرہ۔ حیدرآباد کے مشہور بزرگ عبداللہ شاہ صاحب کی جو کتاب آئی ہے نور المصابیح، ترجمہ ہے اس کا اردو میں، اصل ہے زجاجۃ المصابیح، اس میں انہوں نے 17 حدیثیں کوٹ کی ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی۔ کتابیں تو بہت ہیں لیکن میں یہاں کے عالم کی حدیث اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں کتاب ملتی ہے، 17 حدیثیں کوٹ کی ہیں انہوں نے۔ تو ہاتھ اٹھا کر نیچے باندھیں گے، کیسا باندھیں گے بتا دیا میں نے آپ کو، انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے پکڑیں گے اور 3 کلائی کے اوپر رکھیں گے۔ ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث ہے بنانا حلقہ، ایک حدیث ہے ہتھیلی پر رکھنا، ایک حدیث ہے کلائی پر رکھنا۔ تو یہ تینوں حدیثوں پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایسا رکھیں گے تو کلائی پر کلائی بھی ہو گئی، کف پر کف ہو گیا اور پکڑنا بھی ہو گیا۔ یہ طریقہ ہے احناف کا۔ اب مرد کا مسئلہ ہو گیا، عورتیں اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گی صرف کندھے تک، کان تک نہیں اٹھائیں گی، کندھے تک، اور وہ باندھیں گی سینے پر۔ اب آپ کہیں گے یہ فرق کہاں سے ہے؟ فرق کے واسطے حدیث دکھاؤ۔ تو فرق تو ہمیں شروع سے دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے لنگی میں نماز پڑھا ہے اور پڈلی کھلی ہے، آپ کی پڈلی کھلی ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے عورت کی نماز مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اور عورت بھی نبی کو دیکھ کر نماز پڑھے گی تو وہاں تو پڈلی کھلی ہے، کھولنا پڑے گا عورت کو بھی پڈلی، مگر یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کا سر کھلا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عورت کا سر کھلا رہے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی اس کی۔ تو معلوم یہ ہوا فرق ہے۔ مردوں سے کہا گیا جماعت میں اگر تم شریک نہیں ہوں گے تو گھر جلا دینے کا دل چاہتا ہے اذان دلاؤں اور کسی اور کو کھڑا کروں نماز پڑھانے کے لیے، اور خود جا کر دیکھوں جو گھروں میں ہیں نماز بنائی ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ لیکن عورتوں کو یہ حکم نہیں ہے جلانے کا، ان کو تو گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔
پڑھنے کا حکم بلکہ افضل ہے کہ گھر میں پڑھیں. وہ نبی کے پیچھے بھی پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ عورت گھر میں اکیلے پڑھے. فرق دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ ایسی حدیثیں پوری اکٹھا دیکھنا ہے تو نماز پیغمبر میں دیکھ لینا. مردوں کا حکم الگ ہے، عورتوں کا حکم الگ ہے، ہر مسئلے میں الگ ہے. عورت مستور کہلاتی ہے، مستورات. مستور کی جمع مستورات. مستور کے معنی چھپا کر رکھا جائے. اسی واسطے عورت کا سجدہ چھپ کر ہوگا، اس کے ہاتھ اس کے ران سے چپکے ہوئے ہوں گے، مرد کے نہیں چپکے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس کو ابھرنا ہے، کھلنا ہے. تو عورت کی نماز مستور ہوگی کیونکہ وہ مستورات ہے، اور مرد کی نماز مردانہ ہوگی. اس کی بیٹھک میں فرق ہے، داہنا پاؤں کھڑا کرنا ہے، بائیں پر اٹھا کر بیٹھنا ہے. مگر عورت کو ایسا حکم نہیں ہے. عورت کیا کرے گی؟ بائیں کولہے پر بیٹھے گی اور اپنا پیر نکالے گی داہنے طرف کے نیچے سے، جس کو بولتے ہیں تورک کرنا. تو فرق بتایا ہے. بخاری میں روایت ہے کہ فلاں خاتون ایسا بیٹھتی ہیں، مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں. تو کہا چھوڑ دو، وہ فقیہہ ہیں. تب جملہ جو آیا کہ وہ فلانی عورت مردوں کی بیٹھک بیٹھتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں کی بیٹھک الگ الگ ہے. مردوں کی بیٹھک الگ ہے، عورتوں کی بیٹھک الگ ہے. تو ایسے اشارے کنائے بخاری میں بے حساب ہیں، عام لوگوں کو نظر نہیں آتے، وہ محدثین کو نظر آتے، انہوں نے جمع کیا ہے. اکٹھا دیکھنا ہے تو نماز پیغمبر دیکھو. تو نماز کو پڑھنا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے. جب جب وقت آئے گا خدا کا حکم متوجہ ہوگا، اب پڑھو. تو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، سب کا اشارہ یہاں موجود ہے. فرمایا قرآن جب فجر میں پڑھا جاتا ہے تو فرشتے سنتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. تمہاری نماز مشہود، یعنی اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، فرشتوں کی شہادت ہو رہی ہے. جب فرشتے قرآن سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور جنات بھی شریک ہوتے ہیں. وادی نخلا میں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے فجر کی. فرشتوں کا گروہ ٹہل رہا تھا کہ آخر اوپر جانا بند کیوں ہے؟ جناتوں کا گروہ اوپر جانے سے تھک گیا مانا. یہاں قرآن سنتے ہوئے نبی کا رک گیا قافلہ، اور سننے کے بعد کہا یہی وجہ ہے کہ ہم کو اوپر جانے سے منع کیا گیا ہے. دو جگہ ذکر ہے، سورہ جن میں اور سورہ احقاف پارہ 26 میں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. یہ پوری آیت دیکھ لینا، لمبی آیت ہے، سورہ احقاف پارہ 26. تو جناتوں نے سن کر قرآن سننے کی گواہی دی اور اپنے قوم کو دعوت ایمان دی. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یہ انہی کے الفاظ کو نقل کیا اللہ نے. تو قرآن سننے والے جنات بھی داعی بن گئے اور ایمان لے آئے، صحابی بن گئے. ان صحابیوں کی کیفیات دیکھنا ہے تو سورہ جن کی تفسیر میں لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے. تو نماز میں فجر کی نماز کا اہتمام کرو، گھر میں مت پڑھ لو. ہمارے پاس تو بہت دور دور مسجدیں ہیں. نماز جماعت سے پڑھنے کو بعض لوگوں نے سنت موقدہ کہا ہے اور بعض نے واجب کہا ہے. لیکن کئی عذر ہوتے ہیں، عذر، بیماری، بارش، دشمن کا خطرہ، قرض میں قرضہ دینے والے کے شر سے بچنے کا احساس، اور ایک اللہ نے خود اجازت دے دی ہے کہ اگر اذان کی آواز بغیر مائک کے گھر تک آتی ہے تو آپ پڑوسی ہیں مسجد کے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. تو مسجد کے پڑوسیوں کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں، یعنی کامل نہیں ہوتی، ان کو آ کے پڑھنا پڑتا. ہاں جہاں تک اذان کی آواز نہیں جاتی وہ پڑوسی نہیں ہیں، اگر وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو ثواب کم ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی. بعض لوگ جماعت چھوٹ گئی تو نماز ہی چھوڑ دیتے. جماعت سے نماز پڑھنا واجب یا سنت موقدہ ہے، لیکن نماز پڑھنا تو فرض ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. جماعت کے چھوٹنے سے نماز چھوڑ دینا جائز نہیں ہے. نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے، اکیلے پڑھو یا جماعت سے پڑھو. کوئی نہیں ہے تو گھر میں بیوی کو، بچوں کو، سب کو کھڑا کر لو، جماعت سے پڑھ لو. تو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا، نماز کا ثواب بھی مل جائے گا. ہاں مسجد کا ثواب نہیں ملے گا، وہ مائنس ہو جائے گا.
تو بہرحال نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کیسا پڑھو؟ نبی کو دیکھ لو، نبی کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو تابعین نے دیکھا، وہاں سے ہم تک تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا۔ کوئی ایک حدیث نہیں ملے گی کہ پوری نماز بتائی گئی ہو، اس میں ایک حدیث نہیں ملے گی، کئی حدیثوں سے جمع کیا گیا ہے رکوع کیسا ہونا، سجدہ کیسا ہونا، قیام کیسا ہونا، ہر ایک کی صفات بتائی گئی ہیں، لیکن ایک حدیث میں نہیں، مختلف حدیثوں میں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ نبی نے نماز پڑھ کے دکھایا صحابی کو، صحابی نے نماز پڑھ کے دکھایا اپنے شاگردوں کو، تو تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، اب اسی کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ پہلے یہ ہوتی ہے عادت، پھر ہوتی ہے عبادت۔ اسی لیے 7 سال کے بچے کو حکم کرو 10 سال کے بچے کو مار کے لاؤ، تاکہ 14 ہونے کے بعد جب فرض ہو جائے تو ایک بھی نماز خراب نہ ہونے پائے۔ یہ تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ تو نماز کو قائم کرو، لدلوک الشمسی، زوال شمس کے بعد سے لے کر رات کے اندھیرا ہونے تک، اور فجر قرآن کریم میں، فجر کے وقت میں قرآن کریم جب پڑھا جائے گا، بے شک قرآن فجر کا مشہود ہوگا، یعنی فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ یہ نماز عمومی ہو گئی، سب کے لیے فرض ہے، لیکن رات کے حصے میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں سے کسی قدر، فَتَهَجَّدْ بِهِ، تہجد کی نماز اردو میں مشہور ہے۔ تہجدہ کے معنی آتے ہیں بِهِ کے ساتھ جب آئے گا، اس قرآن کے ساتھ جگنا، تہجد بِهِ، قرآن کے ساتھ جگنا، بیٹھ کے پڑھنا، کھڑے ہو کے پڑھنا، نماز میں پڑھنا، نماز کے بغیر پڑھنا، مگر بِهِ میں جو ہی ہے یہ لوٹتا ہے قرآن کی طرف یا پھر نماز کی طرف۔ نماز کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ رات کا کچھ حصہ ضروری ہے آپ کا، آپ اللہ کو سنائیں گے۔ آپ کہیں گے میں حافظ نہیں ہوں، میں نے پہلے بھی ٹوکا تھا، آپ یہ نہیں بولنا کہ میں حافظ نہیں ہوں، آپ یہ بولو الحمدللہ میں حافظ ہوں سورہ فاتحہ کا، صحیح ہے؟ الحمدللہ میں حافظ ہوں سورہ اخلاص کا، الحمدللہ میں حافظ ہوں سورہ کوثر کا، یاد ہے؟ آپ جتنا یاد ہے اس کے حافظ ہیں، حافظ نہیں ہوں نہیں بولنا، ہاں مکمل نہیں ہوں، الحمدللہ حافظ ہوں مگر مکمل نہیں ہوں، کوشش جاری ہے، روزانہ ایک آیت یاد کر رہا ہوں، کرو نیت، روزانہ ایک آیت تو یاد کر سکتے نا، روزانہ ایک آیت اگر آپ کے سینے میں آتی چلی گئی تو اونٹ اور گھوڑا اور جو سواریاں آپ کو بڑی قیمتی پسند آتی ہیں ان سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن آتا جائے روزانہ ایک آیت، اونٹ ملنے سے بہتر ہے، اگر فری کا اونٹ ملتا تو بھاگے چلے جاتے، تو روزانہ ایک آیت آپ اللہ کو سناؤ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات میں سے کچھ حصہ اس کے ساتھ جاگ کر گزارو۔ تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، یہ ایک قول ہے۔ پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، 5 نمازیں معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہیں، اس سے پہلے نماز فرض تھی لیکن 5 نہیں تھی۔ سورہ مزمل میں نماز کا ذکر ہے، اور یہ مزمل ان صورتوں میں سے ہے جو مکے میں پہلے نازل ہوئی، نماز کا ذکر ہے، سورہ مزمل میں ہے، سورہ مدثر میں ہے، تو نماز کا ذکر ہے، لیکن 5 نمازوں کا ذکر معراج کے بعد ہے، اور معراج ہجرت کے پہلے سال میں ہوئی ہے، تو گویا 13 سال تک نماز تھی لیکن 5 نہیں، 5 نمازیں معراج میں آئی ہیں۔ جب 5 نمازیں آ گئیں تو یہ تہجد کی نماز جو نبی پر پہلے سے مطلوب تھی اس میں تخفیف آ گئی، اب امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن آپ تہجد بھی پڑھیں گے۔ تہجد اضافی عمل ہے، اس لیے کیا فرمایا؟ نافلۃ لک، ترجمہ کیا ہے نفل، نافلہ مانے نفل، زائد ہے، یعنی لوگوں کے لیے 5 ہیں اور آپ کے لیے 6 ہیں، یہ لک ہے، آپ کے لیے
تہجد کی نماز زائد ہے، چنانچہ آپ نے تہجد کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا، تہجد کی نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ لیکن قرطبی، صاحب قرطبی کہتے ہیں یہ لک آنے کے بجائے علیکہ ہوتا اگر فرض ہوتی، علیکہ، لکا کے بجائے علیکہ ہوتا، آپ کے اوپر واجب ہے ایک نماز اور، تو علیکہ آتا۔ یہ لکا آنے سے معلوم ہو رہا ہے یہ فرض نہیں ہے آپ پر، بلکہ آپ کی محبت اللہ سے ہے کہ روزانہ کھڑے ہیں، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، خلوت میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو آپ کے لیے بھی نفل ہے، لیکن آپ کی ذمہ واجب نہیں ہے، ورنہ علیکہ ہوتا یہاں۔ تیسرا قول بہت پیارا ہے، صاحب قرطبی لمبی بحث کرتے ہیں، میں نے خلاصہ کیا ہے، یہ پورا رکوع کئی گھنٹہ پڑھنے کے بعد حل نہیں ہوتا، اتنا وقت لگتا ہے، لوگوں نے لکھا ہے۔ نفل نماز ہوتی کیوں ہے؟ قیامت میں اللہ سوال کریں گے، نماز کا حساب پہلے ہوگا، پہلے کون سا حساب ہوگا؟ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جس کی نماز صحیح ہوگی سارا حساب آسان ہو جائے گا، اور جس کی نماز خراب ہوگی سارا حساب پکڑا جائے گا۔ تو نفل نماز کیوں ہوتی؟ جب اللہ پوچھیں گے نماز کا حساب پیش کرو، اس میں کچھ نمازیں کم ہوں گی، کچھ قضا ہوں گی، کچھ فاسد ہوں گی، کچھ چھوڑ دیے ہوں گے، کچھ غلط سلط پڑھ لیے ہوں گے، تو ان نمازوں کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ فرمائیں گے اس بندے کی نوافل میں سے نکالو، نوافل کو فرض بنا کر قبول کر لو۔ میری رائے نہیں سمجھنا، حدیث موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، معلوم ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا قانون ہے، موسم ہے، سیزن ہے کمانے کا۔ تو قیامت میں اللہ جب پوچھیں گے کچھ نفل ہیں تو نکالو، جس کی نفل ہوگی اس کے فرض کی تکمیل میں کام آئے گی، اور جس نے ڈنڈی ماری ہوگی ان کے پاس فرض کی تکمیل کے واسطے نفل نہیں ملے گی۔ میں اس لیے بولتا ہوں تراویح کی نماز کو نفل مت سمجھو، فرض ہی سمجھو، کیونکہ رمضان میں نفل برابر کس کے ہوتی؟ فرض کے۔ پھر سے بولوں، رمضان میں نفل کی نماز کس کے برابر ہوتی؟ فرض کے۔ تو آپ نفل نہیں چھوڑ رہے ہیں، کیا چھوڑ رہے ہیں؟ فرض چھوڑ رہے ہیں، اور اگر فرض کو دیکھا جائے تو 70 فرض کے برابر ہے وہ۔ اب بتا دو مجھے، نفل نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ رمضان میں، بلکہ تراویح کے نام پہ فرض چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ نفل برابر کس کے ہوتا؟ فرض کے ہوتا ہے۔ یہاں بھی لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں، تراویح کا یہاں ذکر تو نہیں ہے، لیکن رات کی نماز کا ذکر ضرور ہے۔ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے؟ بڑی بحث ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتے، صرف 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں 20 رکعت کہیں نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے۔ ہمارے پاس 4 امام ہیں، جب وہ چاروں کسی بات پر متفق ہو جائیں تو سمجھو اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے تراویح کا کہ چاروں امام 20 سے کم پر راضی نہیں ہیں، 20 سے کم پر راضی نہیں ہیں۔ جب چاروں امام 20 سے کم پر راضی نہیں ہیں تو معلوم ہوا اس کے علاوہ سب باطل ہے، سب باطل ہے۔ یہاں ایک اور چیز کی نشاندہی کر دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کا اجماع ہوا ہے، صحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ اجماع صحابہ ہمارے پاس حجت ہے۔ اگر صحابہ کا عمل آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا نام نکل جائے گا سنت والجماعت سے، باہر ہو جائیں گے آپ۔ سنت حضور کی، طریقہ سنت کہلاتا ہے، تو سنت حضور کی تو اہل سنت، اور جماعت کو نہیں ہے، صحابہ کی جماعت۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت پہ اجماع صحابہ ہے، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، سب نے پڑھا۔ اب اگر کوئی اجماع صحابہ کو نہیں مانتا ہے تو اس نے حضور کو نہیں مانا، کیونکہ حضور نے کہا ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اجماع صحابہ کو نہیں مانا تو کس کو نہیں مانا؟ حضور کو نہیں مانا، اور حضور کی اگر نہیں مانا تو اس نے اللہ کو نہیں مانا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے رسول جو دیں وہ لے لو، رسول جو دیں وہ لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور کی بات ماننا ہے تو صحابہ کا اجماع ماننا پڑے گا، اور صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے 20 رکعت تراویح پر، اور یہ نفل نہیں ہے کیونکہ رمضان کی ہے، یہ فرض کے برابر ہونے والی ہے۔ اب بتاؤ فرق کیا ہے؟ تراویح کی نماز اور یہ تہجد کی نماز میں 10 فرق ہے۔ ہاں کتنا فرق ہے؟ 10 فرق ہے۔ 10 کم سے کم ہے جو آج بتا دوں گا میں آپ کے سامنے، اور ڈھونڈیں گے تو اور نکلے گا۔ کیا فرق ہے؟ تہجد سال بھر پڑھی جاتی ہے، نمبر 1، تہجد سال بھر پڑھی جاتی ہے، ایک دن کا ناغہ نہیں ہے، اور تراویح صرف رمضان میں، تراویح صرف، یہ پہلا فرق ہے۔ یاد رہے گا کہ گھر جا کر بھول جائیں گے؟ تراویح صرف رمضان میں اور تہجد پورے سال۔ تہجد میں 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، توفیق جتنا ہو، جتنا توفیق ہو اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تراویح میں اجماع ہے صحابہ کا 20 رکعت پڑھنا ہے، 20 سے کم نہیں۔ 2 فرق ہوا۔ تیسرا فرق، تراویح کی نماز حضرت عمر کے اجماع سے ثابت ہے، حضرت عمر کے اجماع سے۔ یہ بحث بعد میں کروں گا، حضرت عمر کہاں سے لائے، وہ کس حدیث سے لائے، یہ بعد میں بات کروں گا، پہلے ترتیب یاد کر لو۔ اجماع صحابہ سے تراویح کی نماز ثابت ہے، اور تہجد کی نماز حضور کی سنت سے ثابت ہے، اس آیت سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے تہجد، اور تراویح سنت سے۔ چوتھا فرق، تہجد میں جتنا قرآن یاد ہے پڑھ لو، مرضی آپ کی، 1 آیت 2 آیت 1 سورت 2 سورت، جتنا بھی آپ کو یاد ہے اللہ کے فضل سے پڑھ سکتے، فقرؤوا ما تیسر۔ لیکن تراویح میں پورا قرآن پڑھنا ہے، تراویح میں پورا قرآن پڑھنا ہے، پورا قرآن پڑھنا ہے تراویح میں، اور تہجد میں جتنا توفیق ہو آپ کو۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ چھٹا فرق، تراویح کی نماز رات کے اول حصے میں ہوگی، اور تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں ہوگی۔ ساتواں فرق، تہجد اکیلے ہوگی، تراویح جماعت سے ہوگی۔ آٹھواں فرق، تہجد گھر میں ہوگی، تراویح مسجد میں ہوگی۔ کتنے فرق چاہیے؟ کب مانیں گے آخر؟ ایسا اگر تفصیل سے دیکھنا ہے تو مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری کا فتاوی رحیمیہ دیکھ لو، اکٹھا پورا مل جائے گا۔ اس میں سے نکال کر ایک کتاب بنایا انہوں نے، تراویح کی 20 رکعت، صحابہ کا اجماع ہے، ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔ تو تہجد کی نماز رات میں اٹھ کر پڑھنے کا نام ہے، 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں آپ۔ سو کر اٹھنا شرط نہیں ہے، بہتر ہے۔ اگر رات میں نیند لگ جائے پھر اٹھیں تو یہ بہتر ہے، اس سے نفس کچلا جاتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورہ مزمل میں کہا سو کر جب اٹھیں گے پھر وضو کر کے کھڑے ہوں گے تو نفس کچلا جائے گا، روندا جائے گا۔ لیکن اگر آپ تراویح یا ولیمہ کھا کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ 2 بجے، تو اب کیا کریں گے؟ سو کے کہاں اٹھیں گے؟ چلو پڑھ کے سو جاؤ۔ تو اگر بغیر سوئے پڑھ لیے تب بھی ہو جائے گی۔ بلکہ بخاری کی روایت ہے، اگر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی بستر پہ جاتے ہوئے پڑھ لیں باوضو سمجھ کے تو یہ بھی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی۔ حکیم اختر صاحب نے خزائل القرآن میں اس کو نقل کیا ہے، تہجد کے بدلے ہو جاتی، یا اگر اس رات میں مر گیا تو شہادت کے واسطے کافی ہو جاتی، یعنی بخشش کے واسطے کافی ہو جاتی۔ تو یہ ادنا درجہ ہے کہ 2 آیتیں یاد کر لو سورہ بقرہ کی اور باوضو پڑھ لو، مگر سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے۔ یہ اللہ سے کیا بول رہے ہیں؟ اب اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں؟
سمجھ کے پڑھ لو۔ تو تہجد کی نماز کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ یہ خلوت کی ملاقات ہے، تنہائی کی ملاقات ہے۔ جب اس تہجد میں کوئی بندہ روتا ہے تو ان آنسوؤں پر سوائے اللہ کے کسی اور کی نگاہ نہیں پڑتی ہے۔ یہ ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، اور جو عمل ریاکاری سے پاک خالص اللہ کے لیے ہو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تہجد کا اہتمام کرو۔ اللہ تمہاری برکت سے مجھ کو بھی توفیق دے، اور اس قرآن کی برکت سے سب کو توفیق دے۔ 2 رکعت ہی صحیح، ایک بار تو پڑھو، دوسری بار موقع خود ملے گا۔ ایک نیکی دوسری نیکیوں کو کھینچ کے لاتی ہے۔ ایک بار درس قرآن میں آئے تو بار بار آنا پڑ رہا نہیں پڑ رہا؟ ہاں، کتنے سال سے آ رہے ہیں؟ ایک بار آئے تو بار بار آنے کا موقع مل رہا نہیں مل رہا، اور پہلی بار جو کترا کے چلا گیا وہ آج تک نہیں آیا۔ تو ایک نیکی نیکیوں کو کھینچتی ہے۔ ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، ایک نیکی کرو، وہ نیکی کے طفیل اور نیکیاں کرنے کو موقع ملے گا۔ تو تہجد کی نماز شروع کرو۔ نافلۃ لک، یہ میں بتا رہا تھا حکمت، اور بات چلی گی دور۔ ہم جب نماز میں کوتاہی کریں گے فرض میں تو اللہ نفل سے پورا کر دے گا، لیکن نبی کی تو نماز کامل ہوتی ہے، اس کو نفل کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس کی تمام فرائض کامل ہیں۔ اس لیے یہ تہجد کی نماز نبی کے لیے فرض کے درجے میں قبول ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔ تو زائد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے آپ کے واسطے یہ زائد ہے، ہمارے واسطے زائد نہیں ہے۔ ہم جب پڑھیں گے تو ہمارے کام آئے گی، جہاں بگڑی ہوگی وہاں بنائے گی، جو فرض چھوٹی ہوگی اس کی تکمیل ہوگی، لیکن نبی کی ہر نماز کامل ہے، لہذا نبی کے واسطے یہ امر زائد ہے۔ اس لیے کہا نافلۃ لک، یعنی امرا زائدۃ لک، زیادہ ہے آپ کے لیے یہ۔ جب یہ نفل نماز زیادہ ہے آپ کے لیے، اور رات میں مشقت جھیلنا ہے اور ہمیشہ پڑھنا ہے، ایک رات نہیں اٹھے آپ، ایک رات، تو آپ کی جو پڑوس میں عورت تھی، ابو لہب کی بیوی کافرہ تھی، ام جمیل، اس نے کہا آج رات میں نہیں اٹھے، ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ شیطان نے چھوڑ دیا۔ ہاں، شیطان نے آج رات چھوڑ دیا، اس واسطے آج نہیں اٹھے۔ تانا مارا اس نے۔ آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تھی، انگلی زخمی ہونے کی بنا پر آپ نہیں اٹھے۔ آپ نے انگلی سے کہا تو ایک انگلی ہی تو ہے، خدا کے راستے میں تجھے مار لگی ہے، زخمی ہے، خدا کے راستے میں جو مار لگی ہے اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کے مقدمے میں؟ عورت نے جب کہا کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، اس نے رب نہیں کہا چونکہ کافرہ تھی، شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اس فرقت پر سورہ والضحیٰ میں کہا ما ودعک ربک وما قلی، جھوٹ کہا ہے اس عورت نے، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے، تجھ کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ انگلی زخمی ہوئی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ کتا کہیں قریب میں تھا، اس واسطے فرشتہ آنے سے رک گیا، 17 دن کے بعد آیا فرشتہ۔ یہ دونوں قول میں کیا صحیح ہے، لمبی بحث ہے، میں وہ جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھے، انگلی زخمی تھی، وہی نہیں آئی، کہیں قریب میں کتا موجود تھا، اور کتا جہاں ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، اس لیے کتا پالنا منع ہے، کتا پالنا منع ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کھیتی رکھانا ہے، مویشی رکھانا ہے، چوروں کا خطرہ، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے تو پال لیجئے، بلا ضرورت پالنا منع ہے۔ روزانہ 1 قیرات نیکی کم ہوتی ہے، اور 1 قیرات برابر ہے وحد کے پہاڑ کے برابر، بلا وجہ نہیں پالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ہمیشہ پڑھتے تھے، اور ہم کبھی نہیں پڑھتے، کتنا فرق ہے فرق؟ جو عمل اللہ کے نبی روز کرتے تھے اور وہ ہم کبھی نہیں کر پاتے، کمی ہے نہیں کمی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا ایک صلہ ملے گا۔ صلہ کیا ملے گا؟ عسى ربک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ نبی سے تہجد پڑھنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، مشقت کے بدلے کچھ ملے گا، ہاں مقام محمود ملے گا۔ یہ کسی نبی کو نہیں ملے گا، سارے نبیوں میں
یہ ایسا مقام ہے جو سید الانبیاء کو ملے گا، اور یہ تہجد اس کا عمل ہے، تہجد کے بعد یہ ملے گا۔ یہیں دیکھ لو آپ، عسا مانے امید ہے، امید ہے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، تو یہ امید کیوں دلا رہے ہیں، پکا کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ ہاں، صاحب قرطبی لکھتے ہیں جب کوئی بڑا کسی کو امید دلاتا ہے تو امید پکی ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کسی کو امید دلائے اور اپنے محبوب سے کہے تو سمجھو وہ پکی ہی ہے۔ اللہ کا وعدہ کچا نہیں ہوتا۔ صاحب قرطبی کہتے ہیں جہاں جہاں اللہ کا وعدہ ہے وہ پکا ہے۔ امید کے معنی یقیناً، عسا امید ہے۔ ان یبعثک، امید یہ ہے کہ آپ کو اللہ مبعوث کرے گا، آپ کا رب آپ کو مبعوث کرے گا، کھڑا کرے گا۔ کہاں؟ مقاماً، ایک مقام، کون سا؟ محمودہ، جس کی تعریف کی گئی ہے، اس مقام کی تعریف کی گئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مقام محمود۔ اگر میں پورا سمجھایا تو گھنٹہ چلا جاتا اسی میں، لیکن اگر نہیں سمجھایا تو آپ کو تشنگی رہ جاتی۔ مقام محمود ہے کیا؟ قیامت میں شفاعت کبریٰ کا اظہار ہوگا۔ شفاعت کبریٰ یاد رکھو، مقام محمود یاد رکھو۔ آپ محشر کے میدان میں آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کھڑے ہوں گے، سب ننگے کھڑے ہوں گے، کپڑا کسی کے جسم پر نہیں ہوگا، کسی کو 2 پاؤں رکھنے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہوگی، سب کے سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کتنا بے حیائی کا منظر ہوگا، سب ننگے کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں کون کس کی طرف دیکھنے کے قابل ہوگا؟ سب کو مدہوشی ہوگی، مدہوشی ہوگی، سب اپنے اپنے میں ہوں گے، نفسی نفسی میں ہوں گے۔ کیسی مدہوشی ہوگی؟ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، مدہوش، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا، نگاہیں اٹھانے کے لائق نہیں ہوگا، سب ننگے بغیر کپڑوں کے۔ کہیں گے یہ کب تک کھڑے رہیں گے؟ کوئی چلو سفارش کرنے والا ملے۔ سب لوگ، میں حدیث لمبی ہے مختصر کر رہا ہوں، چھوٹی کر رہا ہوں، یعنی جو باتیں تفصیل ہو سکتی ہیں انہیں میں مختصر کر رہا ہوں۔ سارے دنیا کے انسان جمع ہوں گے، سوچ لو، ابھی حج میں 32 لاکھ مجمع ہوتا، سب پریشان رہتے، ہاتھوں میں پٹا باندھتے، کمر میں پٹا باندھتے، کیا کیا باندھتے، ڈھونڈتے، غائب ہو گئے تو جلدی ملتے نہیں۔ وہاں تو آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان ہوں گے، اور جسم پر کپڑا نہیں ہوگا کہ برقع دیکھ کے پہچان لو، ہرا سمنا دیکھ کے پہچان لو، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا دیکھ کے پہچانیں گے؟ اب سب ننگے۔ ڈھونڈنے کے بعد سب لوگ کہیں گے آدم ہمارے دادا ہیں، سب کے ابا ہیں، بڑے ابا، ان کے پاس جائیں گے، سفارش کر دو کہ حساب شروع ہو جائے، حساب شروع ہو جائے، حساب شروع ہی نہیں ہو رہا۔ آدم کہیں گے میں نے وہ پھل کھایا تھا جو منع تھا، لمبا ہے نا، وہ پھل کھایا تھا جو منع ہے، حالانکہ اللہ نے صاف کر دیا نافرمانی کا ان کا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے غلطی نہیں کی، بھول گئے، نسیا آدم ولم نجد لہ عزما، سورہ طٰہٰ پارہ 16، اللہ نے خود کہہ دیا نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، بھول گئے۔ لیکن اس دن اللہ کا جلال ہوگا، آدم کہیں گے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب لوگ ڈھونڈتے ہوئے حضرت نوح کے پاس آئیں گے، اوروں کے پاس بھی جائیں گے، ہر ایک اپنا عذر پیش کرے گا۔ حضرت نوح کہیں گے میری ہمت نہیں ہے، میں نے اللہ سے اپنے بیٹے کے واسطے سوال کیا تھا، اللہ نے کہا تھا وہ تیرا اہل نہیں ہے، دوبارہ سوال نہیں کرنا، اگر آج سوال ہو گیا تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کہیں گے میں نے ایک کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، وارنٹ جاری ہوا تھا، اللہ آج جلال میں ہے، سوال کر لیے تو میرے پاس جواب نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میری قوم نے مجھ کو خدا کا بیٹا کہا تھا، حالانکہ میرا حکم نہیں تھا۔ اگر اللہ پوچھ بیٹھیں گے اور واقعی سوال ہوگا، حضرت عیسیٰ سے اللہ پوچھیں گے
انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ کو میری ماں کو خدا کا حصہ مان لو؟ سوال ہونے والا ہے یہ قیامت میں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تجھے معلوم ہوتا، میں نے کہا ہوتا تو تجھ کو معلوم ہوتا، اگر میں نے کچھ بھی کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ میرے جی کی بات جانتے ہیں، میں آپ کے جی کی بات نہیں جانتا ہوں۔ یہ عذر پیش کریں گے حضرت عیسیٰ، یہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ سب سوالات ہونے کے بعد سب پیغمبروں سے جواب مل جائے گا کہ ہماری ہمت نہیں۔ سب لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ آپ کے پاس تشریف لائیں گے، آپ اپنی کملی لے کر فوراً چل دیں گے اور جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے اس دن اللہ میری زبان پر حمد کے ایسے کلمات عطا کرے گا جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ میں وہ حمد کے کلمات جب اللہ کے سامنے سجدے میں ادا کروں گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل توتک، یہ روایت بخاری کی سنا رہا ہوں میں آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھاؤ، سوال کرو، عطا کیا جائے گا۔ اس موقع پر آپ فرمائیں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ یہ ہے مقام محمود، یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اب حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب کتاب کافروں کا تو لمبا ہوگا، کسی کا 50,000 سال کا ہوگا، کسی کا 1,000 سال کا ہوگا، لیکن مومن کے لیے فکر کی بات نہیں ہے۔ ظہر میں کھانا کھا کے ذرا قیلولہ کرنے کو لیٹے، عصر کی اذان ہو جاتی۔ آقا فرماتے ہیں ظہر عصر کے درمیان کا جتنا وقفہ ہے مومن کے واسطے اتنا وقفے حساب کتاب ہو جائے گا، سب کا حساب ہو جائے گا۔ آدم سے لے کر ایدم تمام مومنوں کا حساب ہو جائے گا بین الظہر والعصر۔ قیلولہ کھانا کھا کے ذرا لیٹے، عصر کی اذان ہو گئی، ایسا لگے گا وہاں بھی مومن کے لیے۔ بس اپنا ایمان بچاؤ، اپنے ایمان کی کوشش کرو، یہ ہے مقام محمود۔ آقا فرماتے ہیں جو اذان کے بعد بندہ میرے واسطے مقام محمود کے حاصل ہونے کی دعا کرے گا، میری سفارش اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تب اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا سیکھو۔ جو بندہ اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا کیا وہ نماز کو نہیں آئے گا؟ پہلے توفیق تو ہو اذان سن کر دعا پڑھنے کی، پھر توفیق ہوگی نماز میں آنے کی، اور جو نمازیوں میں شامل ہو گیا وہ صالحین میں شامل ہو گیا۔ السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین میں سارے دنیا کے انسانوں کا سلام پہنچے گا آپ کو۔ آپ جب نمازی ہو جائیں گے تو کائنات میں سب کا سلام آپ کو پہنچے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ جتنے مردے ہیں قبر میں ان سب کو صالحین کے ناطے جب ہم کہتے ہیں السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور صالحین جتنے ہیں زمین و آسمان میں سب پہ سلام پہنچے تو سب کو سلام پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ ہے یہ۔ تو پہلے اذان کے بعد کی دعا سیکھو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی مانے دے تو، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، یہ وہی ہے مقام، یہ وہی مقام ہے، یہی مقام کی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو جب اذان کے بعد یہ بندہ دعا پڑھتا رہے گا تو وہ نبی کی سفارش کا حقدار بن جائے گا۔ کیوں؟ ایک بار جو میرے لیے رحمت کی دعا کرے گا 10 رحمتوں کا حقدار بنے گا۔ یہ وصول ہے، جو میرے محبوب پر رحمت کی دعا کرے گا وہ حقدار بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ تہجد کا فائدہ ہے، اذان کے بعد کی دعا کا فائدہ ہے۔ اب یہاں سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جب حضور پاک مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، مکہ چھوٹ رہا ہے، مدینہ میں داخلہ ہو رہا ہے، تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے خود کہا وَقُلْ، اور آپ کہیے ربی، اے میرے رب، ادخلنی، مجھ کو داخل فرما، مدخل صدق، سچا داخلہ، وَأَخْرِجْنِي مخرج صدق، اور نکال مجھ کو سچی طرح سے نکالنا۔
تفصیل بہت ہے یہاں، میں بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ دیکھو پہلے مکہ سے نکلیں گے تب مدینہ پہنچیں گے نا، تو نکلنے کا ذکر پہلے ہونا تھا، داخلے کا ذکر بعد میں ہونا تھا، مگر یہاں دیکھ لو پہلے کیا فرمایا، مدخل صدقین، سچا داخلہ پہلے اور سچا نکلنا بعد میں، جبکہ مکہ سے نکلیں گے پہلے اور مدینہ پہنچیں گے بعد میں۔ یہ ترتیب کیوں الٹی؟ کیونکہ مکہ سے نکلنا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن مدینہ میں داخلہ یہ مقصد تھا۔ مقصد کو سامنے رکھ کر دعا پڑھنا چاہیے، یہ معلوم ہو رہا ہے یہاں سے۔ مکے سے نکلنا مقصد نہیں تھا، کیونکہ یہ تو اپنا آبائی گھر ہے، وطن ہے، اسے محبت ہے، رو رہے ہیں حضور پاک، اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، اے بیت اللہ، اس کائنات میں تجھ سے زیادہ مجھے کوئی مقام محبوب نہیں ہے، بخدا اگر یہاں کے لوگ مجھے تنگ نہ کرتے، نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، تو تجھ کو چھوڑ کر میں کبھی نہیں جاتا، کبھی نہیں جاتا۔ کیونکہ وطن کی محبت کس کو نہیں ہوتی؟ ہاں، خار وطن از سنبل و ریحاں خوشتر، حب وطن از ملک سلیمان خوشتر۔ سلیمان کی بادشاہت سے اچھی ہوتی ہے اپنی گھر کی اچھی، اپنے گھر کی محبت، وطن کی محبت۔ حضور رو رہے ہیں، لیکن خدا کا حکم ہے، یہ آنسو خدا کے لیے ہیں۔ بیت اللہ کو چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہے، مدینے میں جانا بھی اللہ کے لیے ہے، مگر یہ دعا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدقین، داخلہ مدینے میں صحیح کر دو، کیونکہ دشمن پیچھا کرے گا۔ شارحین لکھتے ہیں اسی دعا کا اثر ہے کہ جتنے لوگ آئے سب ناکام۔ ہاں، ہجرت کی شب کیا کیا پیش آیا، نبی کی سیرت نہیں پڑھانا، لمبی تفصیل ہے، خلاصہ کرنے کو بھی وقت چاہیے۔ نبی مکہ چھوڑ کر نکلے، کافروں نے اعلان کر دیا، جو محمد کو لائے گا 100 اونٹ ملے گا، 100 اونٹ ملے گا۔ پورے مکے والوں کے واسطے 100 اونٹ کیا چیز ہے؟ منہ میں پانی آ رہا ہر ایک کے۔ سراقہ ابن جاشم نکلا، نیزہ تلوار، دوڑا رہا گھوڑا، اتنے قریب اتنے قریب اتنے قریب کہ نبی جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کی آواز کان تک آ رہی ہے اس کے، اتنا قریب۔ مگر یہ دعا پہلے نکل چکی تھی، اس دعا کی وجہ سے اس کا گھوڑا دھس گیا۔ حالانکہ زمین پتھریلی ہے، دلدل نہیں ہے، پتھریلی زمین میں گھوڑے کا دھس جانا یہ دعا کا اثر ہے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار دھنستا چلا گیا۔ اس نے کہا اب مجھے یقین آ گیا میں کامیاب نہیں ہوں گا، واپس جا رہا ہوں۔ کل کے دن تم حاکم بنو گے، مجھے اس دن خطرہ رہے گا، آج لکھ کے دے دو میرے واسطے، امان لکھ کر دے دو۔ ابو بکر صدیق سے حضور نے کہا لکھ دو، امان لکھ دو اس کو۔ صرف امان نہیں، مانگنے والوں کو حضور بڑھ کے دیتے ہیں، فرمایا امان ہی نہیں، تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ یہ دیکھو، امان مانگنے والا، حفاظت مانگنے والے کو حضور پاک کہتے ہیں تیرے ہاتھوں میں کسرا اور قیصر کے کنگن ہوں گے۔ حضرت عمر نے وہ کنگن پیش کر کے پہنایا اس آدمی کو۔ 100 اونٹ کی حیثیت کیا ہے؟ کنگن ہے بادشاہ کا ہاتھ میں۔ امید رکھو اچھوں سے اچھی، اچھوں سے اچھی امید رکھو۔ سر لانے گیا تھا، پکڑنے گیا تھا، 100 اونٹ کی چکر میں گیا تھا، امان مل گئی، کنگن مل گئے۔ یہ کس کا اثر تھا؟ یہ دعا کا اثر تھا، یہ دعا کا۔ آپ بھی یہ دعا یاد کر لو، کہیں بھی پڑھو کام میں آئے گی۔ بعض لوگ اس کو شوگر کے واسطے پڑھتے ہیں، بی پی کے واسطے پڑھتے ہیں، جسم کی صحت کے واسطے پڑھتے ہیں، غذاؤں کے واسطے پڑھتے ہیں، ہر جگہ کام میں آتی ہے یہ۔ آگے اسی رکوع میں آ رہا ہے قرآن میں شفا کتنی ہے، آگے یہ بحث آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے میرا داخلہ مدینے میں سچا ہو، صدق سچائی کو بولتے ہیں۔ مقعد صدقین آیا ہے، لسانہ صدقین آیا ہے قرآن کریم میں، کسی چیز کی اچھائی کو صدق سے تعبیر کرتے ہیں۔ میرا داخلہ اچھی طرح سے ہو اور مکے سے نکلنا بھی میرا اچھی طرح سے ہو۔ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا دے میرے واسطے اپنے پاس سے سلطان۔ سلطان کے معنی قوت،
نصیرہ کے معنی نصرت کرنے والی قوت، یعنی اپنی طاقت سے مجھے ہر ایک کے شر سے بچا لے، ہر ایک کے شر سے بچا لے، بنا دے میرے واسطے اپنے پاس سے ایسی طاقت، ایسی نصرت۔ یہ دعا نبی کی مقبول ہوگی، جو بندہ پڑھے گا انشاءاللہ یہ دعا راستہ جانتی ہے جانے کا، راستہ جانتی ہے، یہ دعا منزل تک جا چکی ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی دعا بھی اوپر تک جائے گی۔ اس کے بعد 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، یہ تو پہلا سال تھا ہجرت کا، 8 سال تک محنت ہوئی، بدر، احد، حنین، کیا کیا سب جنگیں ہوئیں، سب جب مکہ فتح ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی میں آپ اشارہ کرتے یہ بت گر جاتے۔ 360 بتوں سے بیت اللہ کو حضور پاک نے چھڑی کے اشارے سے صاف کیا۔ اگلی آیت دیکھو، وَقُلْ، اور آپ کہیے، جاء الحق، حق آیا، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، دیدار الہی حق ہے، اللہ کی ذات خود حق ہے، الحق اللہ کا نام ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، تو اللہ خود ملک ہے، وہ خود حق ہے، اس کے پاس سے جو آئے گا وہ حق آئے گا۔ قل، کہہ دو، جاء الحق، حق آیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے مٹنے ہی کے واسطے۔ تو 360 بت گرتے چلے گئے، اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو پاک اور صاف کر دیا۔ اللہ کی طرف سے اس قرآن میں کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس پر سیوطی نے کئی صفحے لکھے ہیں، کئی صفحے۔ ہمارے پاس 5 منٹ باقی ہے، لمبی بحث تو ہم نہیں کر سکتے، البتہ ہم خلاصہ کیے دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سے جو ہم نازل کرتے ہیں وہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، دل و نگاہ کی جلی و خفی بیماریوں کا ازالہ ہے قرآن، عقیدہ خراب ہے عقیدہ صحیح، جسم میں بیماری ہے جسم صحیح، راستہ بھٹکا ہوا ہے راستہ صحیح، آپ کو جو بیماری ہے علاج یہاں ملتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن، قرآن میں سے، یہ میں سے کیوں لگائے؟ یعنی بعض آیتوں سے بعض فائدہ، بعض آیتوں سے بعض فائدہ، یہ ہے من القرآن۔ تو بعض نے کہا من تبعیضیہ ہے، اور بعض کہتے ہیں من بیانیہ ہے، اور ہم نازل کرتے ہیں یعنی قرآن، ما ہوا شفا، جو کہ وہ شفا ہے، شفا جسمانی روحانی، راستے کے لحاظ سے، منزل کے لحاظ سے، مستقبل کے لحاظ سے، اللہ کی رضا کے لحاظ سے شفا۔ قرآن کریم میں شفا کا لفظ 6 جگہ آیا ہے، ان 6 کو آیات شفا کہتے ہیں۔ ان کو اگر آپ پیئیں گے لکھ کر زعفران سے، مشک سے، تو شفا آپ کو ملے گی یقین کے ساتھ، بشرطے کہ آپ کی غذا حلال ہو، آپ کی غذا حلال ہونا شرط ہے، اور آپ کی نیت صحیح ہونا شرط ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے ہم جو نازل کرتے ہیں، ما ہوا شفا، وہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے۔ شفا مانے جسمانی، اور رحمت کے معنی مقام رحمت، یعنی جنت تک لے جانے والی کتاب ہے، یہ راستے میں چھوڑتی نہیں کسی کو، یہ رحمت ہے، یعنی رحمت کی جگہ تک تمہیں لے جائے گی۔ مقام رحمت کہاں ہے؟ جنت، اور مقام لعنت جہنم۔ تو رحمت ہے یہ کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایک شرط ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان ہونا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل کارآمد نہیں ہوگا، کفر کے ساتھ کوئی عمل مفید نہیں ہے۔ ایمان کے معنی یقین، ان 7 چیزوں پر یقین۔ قرآن میں جو کچھ ہے یہ شفا ہے، ایمان والوں کے حق میں شفا ہے اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اضافہ نہیں ہوتا ہے ظالموں کو مگر خسارہ۔ ظالم مانے ظلم کرنے والا، حق تلفی کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا۔ ایک آیت کا انکار کیا، 1 کمزوری، 2 کا انکار کیا، 2 خرابی، جتنا انکار کرتا جائے گا خسارے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ظالموں کا اضافہ کس میں ہوگا؟
خسارہ میں ہوگا، اور ایمان والوں کا اضافہ شفا اور رحمت میں ہوگا۔ شفا پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں، یاد رکھ لینا۔ تمام لوگ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں قرآن کے شافی ہونے پر۔ 300 آدمیوں کا، صحابہ کا قافلہ گیا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے گیا۔ گاؤں والے کھانا کھلانے سے انکار کر دیے، کھانا نہیں کھلائیں گے۔ اب شہر ہوتا تو پیسہ ہے، ہوٹل میں ہے، خرید لو کھا لو۔ گاؤں والوں میں بھوکے مر جائیں گے کھانا نہیں کھلائے تو، وہاں ہوٹل نہیں ہوتی، کہاں سے کھائیں گے؟ اس لیے قرطبی لکھتے ہیں کہ گاؤں والوں پر ضیافت فرض ہے، شہر والوں پر فرض نہیں ہے، کیونکہ شہر والے اگر نہیں کھلائے تو ہوٹل ہے، کھا لو، بدل موجود ہے، لیکن گاؤں میں نہیں کھلائے تو بھوکے مر جانا پڑے گا۔ موسیٰ خضر کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی حضرت موسیٰ نے کہا تھا خضر سے، ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ دیوار سیدھی کر دیے، پیسہ مانگتے، کھانا کام میں آ جاتا نا۔ خضر نے کہا اب ہم ساتھا چھوڑ دیں گے، اب دوستی ختم ہو جائے گی، وہاں بھی یہ مسئلہ آیا۔ تو یہ صحابہ کی جماعت بھوک میں کھانا نہیں کھلایا، ضیافت گاؤں والوں پر واجب ہے، نہیں کھلایا۔ اتفاق سے اللہ جب کھلانا چاہتا ہے تو کیسا کھلاتا دیکھو۔ سردار جو قبیلے کا تھا اس کو موذی جانور نے ڈس لیا، بعض کہتے ہیں سانپ نے، بعض نے کہا بچھو نے ڈس لیا، موذی جانور نے ڈس لیا، اب وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، لگتا ہے اب مر جائے گا۔ لوگ بھاگے بھاگے آئے، کہا یہ تو اللہ والے ہیں، اس میں کوئی ہوگا پھونک جھاڑ کرنے والا۔ ابو سعید خدری کھڑے ہوئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں کمانڈر ان چیف، وہ کہتے ہیں تم نے کھانا نہیں کھلایا، ہم پھوکٹ میں علاج نہیں کریں گے، ہاں کچھ دینا پڑے گا۔ کہا دے دیں گے، جان بچاؤ۔ انہوں نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا 7 بار، آپ بھی نوٹ کرو، 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھو، پانی اس میں نمک ڈالو اور مقام درد پر وہ پانی ڈالتے جاؤ، سورہ فاتحہ پڑھتے جاؤ، موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ اگر موت لکھی ہے تو ٹلے گی نہیں، اس کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تھوڑی دیر میں وہ چنگا ہو گیا، جسے کچھ تھا ہی نہیں۔ 30 بکریاں لیے، بکریاں لے کر واپس آئے، کھانا انتظام کیا گیا، کھانا تو کھا لیے، بکریاں لے کر حضور کے پاس آئے، جائز ہے کہ نہیں؟ حضور نے کہا میرا بھی حصہ لگاؤ، میرا بھی حصہ لگاؤ۔ کیوں کہا؟ تاکہ دل میں شک نہ رہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ علاج کے موقع پر قرآن سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وہ 30 بکریاں حضور پاک کے پاس پیش کی گئیں، آپ نے کہا میرا بھی حصہ لگاؤ، اور پوچھا تمہیں یہ معلوم کیسے ہوا کہ قرآن کریم سے شفا بھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں قرآن کریم سے اندازہ ہوا کہ اس سے برکت والا کلام تو دوسرا ہوتا نہیں۔ حضور نے تصدیق کیا اور کہا سورہ فاتحہ موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ اسی حدیث میں حضور نے تصدیق کر دیا۔ اب حضور کی باتوں سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ بس شرط یہ ہے کہ آپ پر اللہ پر یقین آنا چاہیے اور حلال غذا ہونا چاہیے۔ حرام غذا ہے تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی، تو دعا قبول کیسے ہوگی؟ غذا حلال ہو، حرام سے بچو، ایمان پختہ کرو۔ تو قرآن کریم میں شفا ہے، کم سے کم سورہ فاتحہ تو یاد ہے، مگر صحیح پڑھنا شرط ہے، صحیح پڑھنا، تلفظ صحیح ہونا، معنی سمجھ کے پڑھنا، حرام غذاؤں سے بچنا۔ انسان کا ایک حال بیان ہوا یہاں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انعام کرتے ہیں ہم انسانوں پر تو اعراض کر جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی کروٹ بدل لیتا ہے، مطلب منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کَانَ یَئُوسًا، تو مایوس ہو جاتا ہے، بولتا ہے اللہ میری سنتے ہی نہیں، اللہ میری سنتے ہی نہیں سمجھتا ہے۔ نعمتیں آئیں تو بولتا مجھ سے بڑا کون، مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور جب مصیبت آئی تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں،
ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان میں رہنا. المومن بین الخوف والرجاء، خوف بھی ہو امید بھی ہو. قیامت میں اگر اعلان ہو جائے کہ سب جہنمی ہیں صرف ایک جنتی ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا. اتنی امید رکھو اللہ سے. اور اگر اعلان یہ ہو جائے کہ سب جنتی ہیں ایک جہنمی ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں میں نہ ہوں، کہیں میں نہ ہو جاؤں، تو خطرہ بھی ایسا ہو امید بھی ایسی ہو، اسی کے درمیان رہنا، آپے سے باہر نہیں ہو جانا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب تکلیف ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتا. قل، اے نبی آپ کہیے، كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر انسان عمل کرتا ہے اپنے اپنے طریقے پر، ہر آدمی کام کرتا ہے اپنے اپنے ڈھنگ سے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تو تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے. بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ، کون ہے زیادہ ہدایت یافتہ، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، یعنی کس کی ڈگر جنت تک جا رہی ہے یہ کون جانتا؟ گھر والا جانتا ہے. جس نے قرآن بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون میرے گھر تک سیدھا آ رہا ہے. میرے گائیڈ سے اور میری گائیڈ بک سے کون استفادہ کرتے آ رہا ہے، یہ رب بہتر جانتا ہے. اس سے بہتر کتاب، اس سے بہتر راستہ بتانے والی کتاب اس کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے رب کو بہتر معلوم ہے اس کتاب کے مطابق کون چل رہا ہے. کہہ دو ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، سیدھے راستے پر کون ہے. اس لیے قیامت میں اللہ فیصلہ کریں گے. یہاں تک بات پوری ہو گئی، رکوع مکمل ہو گیا اور الحمدللہ وقت بھی پورا ہو گیا. بقیہ جو بحث آ رہی ہے روح کے بارے میں، یہ بحث انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آئے گی. آپ سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ اب تک بہت سے لوگ اس درس میں نہیں آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں درس ہوتا ہے. ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ جہاں جہاں سے لوگ یہاں آئے ہیں سب سے میری گزارش ہے کہ جن کو نہیں معلوم ہے ان کو معلوم کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سب کو اطلاع دو، جہاں سے گزرو اطلاع دو، جہاں سے آؤ سب کو اطلاع دو، اور اپنے دوست احباب میں اس کا چرچا کرو کہ قرآن سمجھنے کے واسطے اللہ نے انتظام کیا ہے اور قرآن سمجھنے چلو. ہفتے میں ایک دن کی بات ہے، ایک گھنٹے کی بات ہے، دن بھر کی بات نہیں ہے. تو آپ دوسروں کے واسطے ذریعہ بنیں گے. جن کا ایمان قرآن سے قریب ہوگا ان کے لانے کا لے جانے کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں جائے گا. اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ پر میرا بیان انشاءاللہ ہو رہا ہے یہاں پر اردو گھر میں 4 تاریخ کو انشاءاللہ. ہاں 4 تاریخ ہفتے کے دن ہو رہا ہے، 10-11 بجے یہیں کہیں ہے اردو گھر میں ہے. تو 11 بجے سے انشاءاللہ صدقہ جاریہ پر گفتگو ہوگی. ہو سکتا ہے وہاں یہ حدیث آ جائے. دعا کر لیجئے.